You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اولاد اور والدین کے حقوق، یعنی اولاد کے ذمے والدین کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اور والدین پر اولاد کے کیا حقوق شریعت اسلامیہ میں ثابت ہیں. میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کے تناظر میں اولاد کے حقوق ماں باپ کے ذمے، ماں باپ کے حقوق اولاد کے ذمے آپ کے سامنے بیان کروں. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ کہ ہمارا معبود آپ کو ہمیشہ حق اور سچ سننے کی توفیق بخشے. اور یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کہنے اور سننے کا مقصد اس کے سوا تو کچھ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، ان کے احکام ہماری اور آپ کی زندگیوں میں عملی طور پہ برپا ہو جائیں. یہی تو مقصد ہے. یا صرف یہ مقصد ہے کہ باتوں کو سنا دیا جائے، صرف سن لیا جائے اور یہیں پہ کہا جائے کہ جلسہ کامیاب ہو گیا؟ نہیں میرے ایمان والے بھائیوں، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں برپا کرنا ہوگا. حضرت خواجہ مجذوب علیہ الرحمن نے اس حقیقت کو نہایت سادہ مگر بے پناہ دل نشیں انداز میں اس طرح کہا بھی ہے: کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. فکر اور اہتمام سے ہوگی،
ذکر کے التزام سے ہوگی۔ اللہ ان صفات کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ ہر کسان کو اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ایک اچھے کھیت کی تلاش ہوتی ہے۔ بیج کتنا ہی عمدہ اور اعلیٰ اور اچھا کیوں نہ ہو، زمین ہی اگر بنجر ہے، زمین ہی اگر اس میں قوت رویدگی موجود نہیں ہے تو بیج کارآمد ثابت ہوگا۔ ہر کسان کو اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے اچھی زمین کی تلاش ہوتی ہے، اور زمین کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، بیج ہی گھنا ہوا ہے۔ زمین بہت اچھی ہے، بیج بیکار ہے، تو کیا محض اچھی زمین اور اچھے کھیت کی بنیاد پر کوئی اچھی پیداوار حاصل ہوگی؟ نہیں۔ اچھی کاشت کے لیے اچھا کھیت ہو، اچھی پیداوار کے لیے عمدہ بیج ہو، اور یہ بھی نہیں کہ اچھے کھیت میں وہ عمدہ بیج ڈال کر کسان بے خبری کی زندگی گزارے، کھیت کی دیکھ بھال ہی نہ کرے، تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کھیت کا حال کیا ہوگا۔ یہ کسان کی ذمہ داری ہے کہ جو بیج اس نے اچھے کھیت میں ڈالا ہے، اس سے جو پودا نمودار ہوا ہے، اس پودے کی دیکھ بھال میں اپنی تمام صلاحیتیں لگائے۔ پانی کی ضرورت ہے تو وقت پر پانی دے، کھاد کی ضرورت ہے تو وقت پر کھاد دے، اس میں کچھ خود رو گھاس اگ آتی ہے، اس گھاس کو اکھاڑو کاٹو۔ اگر وہ کسان اس گھاس کا صفایا نہ کرے تو زمین کی طاقت وہ گھاس کھینچ لے گی اور پودا کمزور ہو جائے گا۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام چونکہ فطرت کا ترجمان ہے، تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے۔ ایک کاشت، اچھی کاشت کے لیے کھیت اچھا ہو، اچھی پیداوار کے لیے بیج اچھا ہو، پودے کے نمودار ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں، خودرو گھاس جو کھیت میں اگ آتی ہے اس کا صفایا کیا جائے، وقت پر پانی اور کھاد فراہم کی جائے، اور بہت ساری خدمات وابستہ ہوتی ہیں کھیتی سے، تب کہیں جا کے ایک پھول دکھتا ہے، اور تب کہیں جا کر وہ پھول پھل میں تبدیل ہو کر ہماری زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام چونکہ فطرت کا ترجمان ہے، تو سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو اجاگر کر دیا، نساؤکم حرث لکم۔ قرآن اپنی بات بہت سادے انداز میں بتاتا ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے قرآنی مضامین میں۔ اللہ رب العزت نے اس دواجی زندگی میں بیوی کی حیثیت اجاگر کی ہے بہت کلیئر الفاظ میں، نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہارے کھیت ہیں۔ اب بتائیے اس سے زیادہ وضاحت اور کیا کی جا سکتی ہے؟ کھیتی ہیں، بیج کون ڈالے گا؟ مرد۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا کسی بھی خاتون سے نکاح 4 وجوہات اور 4 بنیادوں پہ کیا جاتا ہے، 4 وجہیں ہوتی ہیں کسی بھی خاتون سے نکاح کرنے کی۔
انتخاب کو ذرا توجہ سے دیکھیں. جب قرآن نے بتا دیا کہ یہ تمہاری بیویاں تمہارے کھیت ہیں، تو پھر انتخاب کیسے کیا جائے بیج ڈالنے کے لیے؟ کون سا کھیت منتخب کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کے کھیت بتائے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے 4 وجہوں سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. یا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، بہت خوبصورت حسین خاتون ہے کہ نکاح کرو. اس کے مال کی وجہ سے، گھر بھر جائے گا جہیز سے، گاڑی ملے گی، سامان اتنا ملے گا. اور جو درمیان کے واسطے ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، خوب بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، کیونکہ اپنی زبان میں سمجھیے ان کا کچھ نہ کچھ تو کمیشن ہوتا ہی ہے، نمائشات ان کو ملتی ہیں. یہ ذہن بنا دیا مال ملے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا تو عورت کے مال کو مد نظر رکھ کے اس سے کوئی نکاح کرتا ہے، یا اس کے حسن و جمال کی بنیاد پہ. بعض لوگوں کے یہاں حسب نسب کی بڑی اہمیت ہے، جس کا تذکرہ میں نے کل کیا تھا کہ اسلام میں اونچ نیچ، چھوا چھوت بالکل نہیں ہے. اسلام حقوق انسانی میں مساوات کا علم بردار ہے. فارس کے سلمان پہنچے، اسلام نے سینے سے لگا لیا. روم سے سہیب پہنچے، اسلام نے ان کو سینے سے لگا لیا. اور حبشے سے کالے کلوٹے بلال پہنچے، اسلام نے ان کو بھی اپنے سینے سے لگا لیا. حقوق انسانی میں مساوات کا علم بردار ہے اسلام. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہیں اسلام کی وہ خصوصیات جس کی بنیاد پر اسلام دنیا کے ہر خطے میں اپنی جامع تعلیمات کی بنیاد پر پھیلا ہے. تلوار کی بنیاد پہ مذہب تبدیل نہیں کرایا جا سکتا. اس بات کو گرہ میں باندھ لیجئے. طاقت، تلوار، دہشت، وحشت، اس سے مذہب نہیں بدلا جا سکتا. کب تک دہشت کی تلوار سر پر لٹکا کے رکھو گے؟ کب تک زبردستی نعرے بلواؤ گے؟ اگر بہت زیادہ جبر کیا تمہارے سامنے نعرے اس نے بول دیے، گھر جا کے وہی کرے گا جو اسے کرنا ہے. کب تک نعرے بلواؤ گے اس سے؟ کب تک اپنی دہشت اس کے اوپر مسلط کراؤ گے؟ اگر کسی کی گردن پہ تلوار کو رکھ کر اس سے یہ مطالبہ کیا کہ کلمہ پڑھ، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا، گھر گیا تو جو اس کے معبود گھر میں رکھے ہیں وہ انہیں کی پوجا کرے گا یا نماز پڑھے گا؟ تو اس لیے یاد رکھیے، دہشت، وحشت، طاقت، قوت کی بنیاد پر کوئی کسی کا مذہب نہیں بدلوا سکتا. اسلام فطرت کا ترجمان ہے، اس نے اپنی تبلیغ میں کبھی طاقت کا استعمال کیا ہی نہیں. اسلام کی جامع تعلیمات، اسلام کے واضح اخلاق، اسلام کی مساوات، انسانیت کی تعلیم، اس سے دنیا متاثر ہوئی. آپ کے ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ تاجروں کی امانت و صداقت کی بنیاد پر آیا ہے. ہمارے ملک کا بہت پہلے عرب سے تاجرانہ تعلق تھا. وہاں کے تاجر یہاں آتے تھے، یہاں کے تاجر وہاں جاتے تھے. وہاں کے تاجروں کی وہ صداقت، وہاں کے تاجروں کی وہ امانت
وہاں کے تاجروں کا وہ حسن معاملہ یہاں کے لوگوں کو بہت پسند آیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اپنے مذہب میں داخل کر لو. اور ساؤتھ میں سب سے پہلے، پورے ہندوستان میں سب سے پہلے ساؤتھ میں مسجد بن گئی، وہ آج تک قائم ہے. وہاں طاقت کا استعمال کہاں ہوا؟ وہاں قوت کا استعمال کہاں ہوا؟ تو اسلام میں مساوات ہے. اللہ رب العزت نے یہ وعدے کر دیا، نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہارے کھیت ہیں. تو پھر کھیت کا انتخاب کیسے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، یا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے. یہ زمانہ جاہلیت کا دستور بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ نے فرمایا یا اس کی دینداری کی وجہ سے. یہ چوتھی وجہ ہے. یہ 4 آپشن ہیں. کسی عورت سے نکاح کیا جائے اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر. دوسرا آپشن یہ ہے کہ کسی عورت سے نکاح کیا جائے اس کے مال کی بنیاد پر. اور کسی عورت سے نکاح کیا جائے اس کے حسب نسب کی بنیاد پر. یہ تیسرا آپشن ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ اس سے نکاح کیا جائے اس کے دین کی بنیاد پر. کسی اور سے نہیں، ان سے پوچھ لو جن کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان سے پوچھنا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے ان 4 آپشنز میں ہمارے لیے کون سا راستہ بہتر ہے؟ حسن و جمال کی بنیاد پر ہم نکاح کریں، مالداری کی بنیاد پر ہم نکاح کریں، حسب نسب کی بنیاد پہ ہم نکاح کریں، یا دین کی بنیاد پر نکاح کریں؟ خود سے پوچھیں گے؟ اپنے خاندان والوں سے پوچھیں گے؟ نہیں، ان سے پوچھو جن کا کلمہ پڑھا ہے. ان سے معلوم کرو جو ساقی کوثر بھی ہیں اور شافی محشر بھی ہیں. ان سے پوچھو جنہوں نے جینے کا سلیقہ عطا کر دیا. ان سے پوچھو جنہوں نے ازدواجی زندگی کا حسن عطا کیا. جب آپ ان سے معلوم کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تجھے چاہیے کہ تو دین کی بنیاد پر کسی عورت سے نکاح کر. وجہ کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں تو بڑے ہوشیار ہو، اچھا کھیت تلاش کرتے ہو. اگر اچھا کھیت ہوگا تبھی تو اچھی پیداوار ہوگی. نبی علیہ السلام نے اچھے بچے حاصل کرنے کے لیے نسل انسانی میں فروغ ہو، حسن کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ، اس نسل انسانی کی بڑھوتری اور اس نسل انسانی کا اچھا فروغ جبھی ہوگا جب کھیتی اچھی ہوگی. اب حسن و جمال کی بنیاد پر کسی عورت کو لے آئے، اس کا کردار خود بڑا گندا ہے، تو کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کے بطن سے کوئی نیک اور صالح بچہ پیدا ہوگا؟ مالداری کو بنیاد بنا کر کسی خاتون کو گھر لے آئے، وہ آپ کے سر پہ سوار رہے گی، ذہنی ٹینشن دے گی، وہ بیج کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرے گی، حسب نسب پہ ہی مرتے رہے. حالانکہ اس کا کردار بڑا غلیظ ہے، اس آپ خاندان میں کریں گے باہر نہیں نکلیں گے. یہ کون سا مذہب آپ کو دے دیا گیا کہ خاندان میں ہی کریں گے؟ اسلامی تعلیم نہیں ہے یہ. اپنے نبی کے نکاحوں پہ نگاہ دوڑا لینا. نبی علیہ السلام نے الگ الگ خاندانوں میں خود نکاح کر کے اپنی امت کو ایک روشن راستہ دے دیا ہے کہ نکاح کے معاملے میں اتنے زیادہ محدود نہ ہو جانا کہ صاحب خاندان سے باہر جا ہی نہیں سکتے. اس کا حشر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ امت بھگت رہی ہے. لڑکیاں غیروں کے پاس جا رہی ہیں، غیر بچیاں آپ کے پاس آ رہی ہیں، مسلمانوں کے پاس آ رہی ہیں، اور پھر اس سے جو نسل وجود میں آ رہی ہے وہ اسلام سے عاری اور خالی ہے. اسے اسلام سے کیا لینا دینا؟ اچھے کھیت کا انتخاب کرو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ نکاح کرنے میں
دیندار خاتون کا انتخاب کرو۔ دیکھو نکاح سے پہلے جہاں بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں، انہی معلومات میں یہ بھی شامل کر لو کہ یہ بچی نماز بھی پڑھتی ہے یا نہیں، با پردہ رہتی ہے یا نہیں، والدین کے ساتھ میں اس کا گفتگو کا انداز کیسا ہے، بول چال کیسی ہے، اپنے بڑوں کا احترام اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ بھی کرتی ہے یا نہیں۔ مختصر لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اخلاق کی تحقیق کر لیں اور عبادت کے سلسلے میں بھی ضروری معلومات حاصل کر لیں۔ جہاں دنیا جہان کی معلومات جمع کرتے ہیں، انہی معلومات میں نبی علیہ السلام کی ہدایت کی روشنی میں دین کی تحقیق کریں اور نکاح کرنے میں کس کھیت کا انتخاب کریں جو دیندار ہو، ساتھ میں دیگر چیزیں جمع ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دینداری کے ساتھ میں حسن و جمال بہت زیادہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دینداری کے ساتھ میں مال جمع ہو جائے، سبحان اللہ، دقت کیا ہے۔ دینداری کے ساتھ میں حسب اور نسب بھی جمع ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ جمال اور حسن تو ہے مگر دین نہیں ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ مالدار بہت ہے مگر دین نہیں ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ حسب نسب پہ مرتے رہو اور دین کا کوئی خیال نہ رکھو۔ اگر کھیت ہی غلط لے لیا، اس میں کتنا ہی اچھا بیج کیوں نہ ڈالیں، اچھی پیداوار نہیں ہو سکتی۔ اب اسی کو دوسرے زاویے سے دیکھیے، عورت الحمدللہ نیک ہے، بچی صالحہ ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، سامنے ایک رشتہ بھی آیا، بڑا معقول رشتہ ہے دینداری کے لحاظ سے، اس لڑکے کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، اس لڑکے کے پاس حسن و جمال کا معیار مت دیکھو، اس کے حسب اور نسب پر لڑکی والے نگاہ نہ رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے لڑکی کے سرپرستوں کو کہا ہے جب تمہیں کوئی دیندار لڑکا مل جائے تو نکاح کرنے میں دیری مت کرنا، کیونکہ بیج اچھا چاہیے، کھیتی بھی اچھی اور بیج بھی اچھا، تو پھر انشاءاللہ نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی۔ ہماری اتنی گفتگو سے آپ حضرات نے یہ ضرور محسوس کر لیا ہوگا کہ حقوق کو بیان کرنے میں پہلے اولاد کے حقوق ماں باپ کے ذمے بیان کیے جائیں، ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب ماں باپ کے حقوق یہ ہیں، اولاد کو اس کا پابند بناؤ۔ یہ دیکھو کہ پہلے کس کا حق بیان ہونا چاہیے، اولاد پہلے آتی ہے یا ماں باپ؟ ماں باپ پہلے ہیں، اولاد تو بعد میں آئے گی، اسے تو شعور بہت بعد میں حاصل ہوگا۔ ابھی اس کاشت کو صحیح بنانے کے لیے ماں باپ کو سمجھانا ہوگا کہ تمہارے ذمے تمہاری اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ اگر یہ ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق ادا کر دیں جو شریعت نے طلب کیے ہیں، رب کعبہ کی قسم بڑی عمدہ، فرما بردار، حسین و جمیل، اللہ کے احکام کی تابع داری کرنے والی، رسول علیہ السلام کی سنتوں کی پیروکار اولاد پیدا ہوگی۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق ادا کرتے رہیں تو پھر وہ اولاد اپنے والدین کی اطاعت گزار بن کے زندگی گزارے گی۔ تو آج میں نے والدین کے حقوق جو اولاد کے ذمے ہیں، اولاد کے حقوق جو والدین کے ذمے ہیں، میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اولاد کے حقوق سے کیا ہے۔ اولاد پانے کے لیے، اولاد کے پیدا ہونے سے ہی بہت پہلے ماں باپ کے ذمے یہ حق بنتا ہے وہ انتخاب کھیتی کا ذرا اچھا کریں، کھیت اچھا ہونا چاہیے اور بیج بھی اچھا ہونا چاہیے، یہ پہلی محنت ہے۔ رسول علیہ السلام نے اپنے ارشادات عالیہ میں یہ وضاحتیں اور صراحتیں کر دی ہیں کہ کھیت کا انتخاب کیسا ہو اور بیج کا انتخاب کیسا ہو۔ قرآن مقدس کے 27ویں پارے میں
سورۃ النجم کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک مضمون بیان کیا ہے. اس مضمون میں لڑکے اور لڑکی کی پیدائش مرد کے نطفے سے وابستہ ہے یا عورت کے رحم سے وابستہ ہے، یہ مضمون اللہ رب العزت نے بڑی صراحت کے ساتھ 27ویں پارے میں سورۃ النجم کے دوسرے رکوع میں بیان کیا ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مادہ منویہ جو تم عورتوں کے رحم میں ٹپکاتے ہو، تمہارا رب اس مادہ منویہ سے لڑکے بنا دیتا ہے اور لڑکی بنا دیتا ہے. جیسا بیج پڑے گا ویسا پودا نمودار ہوگا. اس میں خاتون کا کوئی دخل نہیں ہوتا. میڈیکل سائنس کے لحاظ سے اگر میں اس پہ گفتگو کروں تو وقت بہت لگے گا. اس عنوان پر میرا ایک بڑا اہم خطاب انگلینڈ میں ہوا، لندن میں، وہ کتابی شکل میں شائع بھی ہوا. میں نے اس موضوع پر وہاں بڑا تفصیلی خطاب کیا تھا. میں نے آپ کو آسان زبان میں سمجھایا، لڑکا پیدا ہوگا تو اس بیج کی بنیاد پہ جو مرد نے ڈالا ہے، لڑکی پیدا ہوگی تو اس بیج کی بنیاد پہ جو مرد نے ڈالا ہے. کھیت میں تو آپ جیسا بیج ڈالیں گے وہی چیز پیدا ہوگی. اگر کھیت میں امرود کا بیج ڈالا ہے تو کیا آم کا پودا نکلے گا؟ اگر آپ نے کھیت میں آم کا بیج ڈالا ہے تو کیا وہاں سے امرود نکل کھڑا ہوگا؟ قرآن مقدس کی اس ایک آیت میں ساس بہوؤں کے جھگڑے کو ایک جملے میں ختم کر کے رکھ دیا. کیا ہمارے اور آپ کے سماج میں وہ ساسیں نہیں ہیں جو اس بہو کو اپنے گھر سے نکالنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں جس بہو کے بطن سے مسلسل 2-3 لڑکیاں پیدا ہو گئیں؟ ساس ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ اس منحوس کو طلاق دے کے نکال، بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ شعور عطا فرمائے ان مسلم خواتین کو کہ جو لڑکیوں کی پیدائش میں اپنی بہوؤں کو دوشی ٹھہراتی ہیں. اس میں اس بیچاری خاتون کا کیا قصور ہے؟ جب قرآن نے اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جو بیج پڑے گا وہی پودا نمودار ہوگا. اور اللہ رب العزت نے مرد کے مادہ منویہ میں دونوں طرح کے نطفے رکھے ہیں، لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی، مذکر کا بھی مؤنث کا بھی، میل کا بھی فیمیل کا بھی. اب جیسا نطفہ اس میں داخل ہوگا اس کے بیضے میں وہی تو تیار ہوگا. لڑکے کا بیج پڑا ہے تو لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی کا بیج پڑا ہے تو لڑکی پیدا ہوگی. اس میں عورت کا کوئی قصور ہے کیا؟ خواتین جو گھروں میں ساس کے مقام پر فائز ہیں وہ بھول جاتی ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو، اپنی اس بہو کو طلاق دلوانے کے بارے میں جو کوششیں کر رہی ہیں وہ کتنا بڑا گناہ کما رہی ہیں. گناہ کبیرہ، ناقابل معافی جرم. اللہ کے فیصلوں پہ اٹیک کر رہی ہے یہ ساس. اللہ نے وضاحت کر دی کہ لڑکا اور لڑکی کی پیدائش میں تمہاری بہو کا کوئی دخل نہیں، وہ تو ایک کھیتی ہے، تمہارے لڑکے نے اس میں جیسا بیج ڈالا ہے وہی تو نکلے گا باہر. میری مائیں اور بہنیں توجہ سے سن لیں، کبھی یہ جرم نہ کرنا. اس میں لڑکی کا کوئی قصور ہے ہی نہیں. قرآنی الفاظ میں نے وضاحت کر دی. کبھی وہ ماں اپنے لڑکے سے نہیں کہتی ہے کہ ہمیشہ تو لڑکی والا فیمیل والا ہی بیج ڈال کے آتا ہے. کہہ سکتی ہے اپنے بیٹے کو، کیونکہ بیٹے کے اختیار سے باہر ہے. یہ وہ اللہ کا نظام ہے، وہ تکوینی نظام ہے. وہ جو بیج ڈال رہا ہے لڑکا خود اس کے اختیار میں نہیں، اور نہ اسے معلوم ہے کہ اس نے میل کا بیج ڈالا ہے یا فیمیل کا ڈالا ہے. یہ ٹوٹل اختیار ہمارے اللہ کے پاس ہے. اگر ہمارے اللہ کے پاس یہ اختیار نہ ہوتا تو یقین جانیے پوری دنیا میں کوئی لڑکی کو پیدا ہی نہیں کرتا. ایسے گھومتے سارے مرد
اللہ کا نظام ہے کہ وہ بیلنس رکھتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، مرضی ان کی چلے گی۔ اس دھرتی پر وہ جتنے مرد چاہیں گے اتنے وہ پیدا کریں گے، ان مردوں کے لیے کتنی عورتوں کی ضرورت ہے وہ پیدا کریں گے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اختیار سے باہر ہے، یہ تکوینی امور ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جھگڑے ختم کر دینا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ لڑکے ملیں تو اللہ کی عطا ہے، لڑکی ملے تو اللہ کی عطا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کا جو ماحول تھا، قرآنی اصلاحات کے تناظر میں جو صالح انقلاب برپا ہوا، علماء نے اس صالح انقلاب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسئلہ بتایا ہے۔ لڑکے پیدا ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، بس کافی ہے اتنا۔ یا لڑکی پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار کرنا، محلے والوں کو معلوم ہو جائے کہ لڑکی کی عطا پہ آپ نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یہ مسئلہ کیوں لکھا؟ جانتے تو آپ بھی ہیں مگر ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو خوب معلوم ہے کہ والدین کے حق میں خدمت گزاری کے عنوان سے بیٹیاں جو کچھ کر لیتی ہیں بیٹے کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت ہے نا؟ بیٹیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کو جو جذبہ رکھا ہے، جب وہ پیدا ہوئیں تو منہ بسور لیا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ یہ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمانے جاہلیت کی منظر کشی کر دی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کے چہرے ٹیڑھے میڑھے ہونے لگتے ہیں، پیشانیوں پہ بل آ جاتا ہے، منہ بسورنے لگتے ہیں، اپنی تحقیر سمجھتے ہیں، لوگوں سے چھپے چھپے گھومتے ہیں۔ یتوارا من القوم، گھر میں لڑکی پیدا ہوئی اب لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، چھپے چھپے پھرتے ہیں۔ بے عزتی ہو گئی بہت زیادہ کہ گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ اس ماحول میں تشریف لائے تھے دنیا میں، پھر کیا کرتے تھے؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، پھر وہ سوچتے کہ کیا ذلت برداشت کرتے کرتے اس لڑکی کو یوں ہی زندہ رکھا جائے یا اس کو اپنے ہاتھوں سے زمین کھود کر اس میں زمین دوز کر دیا جائے۔ دوسرا فیصلہ ان کے اوپر غالب آ جاتا اور وہ ظالم باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر زمین دوز کر دیتا تھا، زندہ بچی کو دفن کر دیتا تھا۔ ایسے ماحول میں رحمت للعالمین آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ قرآن نازل ہوا۔ ایک آیت نے اتنا صالح انقلاب برپا کر دیا۔ وہ آیت ذرا توجہ سے سنیے، یہ عصر حاضر کا بڑا حساس موضوع ہے۔ اولاد کے حقوق ماں باپ سمجھیں اس زاویے سے بھی۔ جو کچھ ہو رہا ہے نرسنگ ہوم میں، جو کچھ ہو رہا ہے ہاسپٹلوں میں، وہ سب بخوبی اس سے واقف ہیں۔ قرآن مجید نے ان زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کے تعلق سے ایک مضمون بیان کر دیا۔ صرف 2 آیتیں، چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس میں اصلاح کا کتنا خزانہ موجود ہے، اگر آپ اس کو توجہ سے سنیے گا۔ میرے رب نے کہا جس دن، وہ دن برپا ہو کے رہے گا، جس دن زندہ درگور کی ہوئی، زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا، بتا بیٹی، بتا لڑکی، تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا؟ اللہ کس سے پوچھیں گے؟ لڑکی سے۔ پوچھنا کس سے چاہیے تھا؟ باپ سے۔
قتل کرنے والے سے پوچھا جانا چاہیے کہ تو نے کس گناہ کی پاداش میں اپنی اس لخت جگر اور اپنی اس نور نظر کو تو نے زندہ درگور کر دیا. لیکن اللہ باپ سے نہیں پوچھے گا، اسی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے میرے اللہ پوچھیں گے، بتا لڑکی تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا. لڑکی کو جب زندہ درگور کیا گیا تھا اس وقت اسے گناہ کی لذت کا بھی پتہ نہیں تھا. چھوٹی سی معصوم سی بچی، اسے کیا معلوم کہ گناہ کہتے کسے ہیں، اور اسے کیا خبر کہ گناہ کی لذت کیا ہوتی ہے. اور اللہ اس سے پوچھیں گے بتا تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا. اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، نہ گناہ کرنے پہ وہ قادر تھی، نہ گناہ کی وہ لذت جانتی تھی. گناہ کی لذت تو بالغ ہونے کے قریب معلوم ہوتی ہے. وہ تو معصوم سی بچی تھی، اسے زندہ درگور کر دیا گیا. اللہ اس مظلوم لڑکی کے باپ سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ظالم اس قابل ہے ہی نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے. یہ ہے نکتہ. وہ ظالم باپ اس قابل نہیں کہ اللہ اس سے کوئی بات کرے. تو اللہ اسی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھے گا. یہ سنا جب اہل عرب نے کانپ اٹھے، زمین ان کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے. اتنا خطرناک منظرنامہ ہوگا. قرآن کی ان جامع تعلیمات کے نتیجے میں اہل عرب میں وہ سال انقلاب رونما ہوا کہ جو لوگ ابھی تک اپنی بیٹیوں کو باعث زحمت سمجھا کرتے تھے، وہ میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کے نتیجے میں اپنی بیٹیوں کو باعث رحمت سمجھنے لگے. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات کا نتیجہ تھا. اور ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے تکوینی نظام سے واقف نہ ہونے کے نتیجے میں وہی جاہلیت کا دور پھر واپس آ گیا ہے. وہی جاہلانہ نظام پھر ذہنوں پر مسلط ہو گیا ہے. میڈیکل سائنس بڑے عروج پہ ہے. چیک اپ ہوتے ہیں، ان چیک اپ کی رپورٹیں آتی ہیں. رپورٹ میں یہ آ گیا کہ جو بچی اندر پرورش پا رہی ہے وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے. اس کی ساخت بتا رہی ہے کہ وہ لڑکی ہے. اب تو سب کچھ دکھ جاتا ہے اعضاء کے بن جانے کے بعد. باپ نے کہا کہ لڑکی کا کیا ہوگا، اور ماں نے بھی کہا کہ یہ بوجھ کون رکھے. سب کچھ ہو جاتا ہے پیسوں سے، اور ہو رہا ہے. وہ لڑکی کو ضائع کرا دیتے ہیں، وہ حمل ضائع کرا دیتے ہیں. اور میرے ایمان والے بھائیوں، قتل دونوں برابر ہیں. پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جائے تو قتل ہے، اور پیدائش سے پہلے قتل کیا جائے تو قتل ہے. اعضاء تو بن چکے ہیں، اس کی شناخت ہو چکی ہے کہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے. ایسے ماحول میں پھر ضرورت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کا پیغام انسانوں کے بیچ عام کیا جائے، اور ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اس لڑکی کی تخلیق میں نہ اس کی ماں کا کوئی دخل ہے اور نہ اس کے باپ کا کوئی اختیار ہے. یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ سب اللہ کی تکوین کی بنیاد پہ ہو رہا تھا. آنے دو جو آ رہا ہے، اس کا قتل حرام ہے. اب سے 1450 سال کا پہلے انسان بڑا بودا تھا، اس کے پاس یہ میڈیکل سائنس کی تحقیقات نہیں تھی، تو پیدا ہونے کے بعد اسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ لڑکی ہے، تو پیدائش کے بعد وہ قتل کر دیا کرتے تھے. آج کے ظالم انسان کو میڈیکل سائنس جدید مشینوں کے حوالے سے پیدا ہونے سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی ہے، تو پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ اس کا قتل کر دیتا ہے. آنے دو جو آ رہا ہے. مائیں اور بہنیں اپنے ذہنوں سے اس تخیل کو نکال دیں کہ لڑکی کے پیدا کرنے میں اس کی بہو کا کوئی دخل ہے. کبھی اپنے بیٹے کو طلاق پر آمادہ نہ کریں جس کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. شکر ادا کریں اللہ کا اور اس پر خوشی کا اظہار کریں. اللہ رب العزت نے بیٹی عطا کی ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے. اس کی جتنی خدمت کریں گے اللہ اس بیٹی کی خدمت کی برکت سے آپ کے رزق میں وسعت عطا کرے گا،
آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا، وہ سب دیکھتے ہیں بیٹی کی برکتیں. کتنا ہی غریب انسان کیوں نہ ہو، جب اس کی بیٹی کے ہاتھوں پر مہندی لگنے کا وقت آتا ہے تو اللہ ہر باپ کی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرا دیتے ہیں. نہ جانے کہاں سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. نکاح صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہ ہو. یہ جنسی خواہش کی تکمیل تو ہر جانور کرتا ہے. جانوروں میں اور انسانوں میں فرق کیا رہ گیا؟ فرق یہ ہے کہ وہ جانور اپنی شہوانی اور جنسی خواہش کی تکمیل صرف خواہش کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ تم اپنی اس جنسی اور شہوانی خواہش کی تکمیل اس لیے کرنا تاکہ اللہ تمہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. اچھی کھیتی میں بیج ڈال کر اپنے اللہ سے دعا بھی کرنا، فکر رکھنا، اور اپنے اللہ سے یہ کہنا کہ اللہ ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولاد میں سے ہم کو وہ عطا فرما جو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بن جائے. یہ دعا بھی مانگتے رہنا تاکہ اولاد آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے. جب وہ اولاد بغاوت پہ اترتی ہے تب جا کے ماں باپ کی آنکھیں کھلتی ہیں. بیج کو کھیتی میں ڈالنے کے بعد جب پودا اگتا ہے، بڑھتا ہے، تو کتنی فکر رکھتے ہیں. جس زمانے میں حمل ٹھہر چکا ہو، عورت کے رحم میں بچے کی پرورش ہو رہی ہو، ہماری مائیں اور بہنیں توجہ سے سنیں، اس دوران قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں. آپ کی قرآن کی یہ تلاوت آپ کے بچے کو نیک بنائے گی. حمل کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھیں. آپ کا یہ صلاۃ و سلام اس حالت میں آپ کے بچے کو نیک بنائے گا. حمل ٹھہرنے کے بعد نمازوں کا خصوصی اہتمام رکھیں، یہ نمازیں آپ کے بچے کو نیک بنائیں گی. حمل ٹھہرنے کے بعد کوئی گندا پروگرام نہ دیکھیں، وہ آپ کی آنکھوں کی گندگی آپ کے بچے میں منتقل ہو جائے گی. حمل ٹھہرنے کے بعد بدگوئی نہ کریں، یہ زبان سے کی جانے والی بدگوئی آپ کے بچے کے وجود میں شامل ہو جائے گی. حمل ٹھہرنے کے بعد ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، یہ خود رو گھاس آپ کے پودے کو تباہ کر ڈالے گی. اگر کوئی گناہ کا خیال آتا ہے فوراً توبہ کر لیں، ورنہ یہ گھاس اس پودے کو خراب کر دے گی. اکھاڑ کے پھینکو اس کو. اس دوران شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حلیمی سے پیش آئے، اچھے کردار کے ساتھ پیش آئے، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹا لیا کرے، اچھے الفاظ سے اس کا استقبال کیا کرے، گھر کا ماحول بڑا امن والا رہے. اس کا سیدھا اثر آپ کے اس بچے پر پڑے گا جو ابھی رحم میں پرورش پا رہا ہے. یہ ہے تربیت، یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کا حق ہے جو بچہ رحم میں پرورش پا رہا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی ماں ہمیشہ سچ بولے. اس کا حق ہے کہ اس کی ماں حق اور حلال کھانا کھائے. اس کا حق ہے کہ اس کی ماں اس دوران کوئی گناہ نہ کرے. وہ بچہ جو رحم میں پرورش پا رہا ہے اس کا ماں باپ پر حق ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے اثرات اس پہ مرتب ہوں گے. حرام غذاؤں سے مکمل احتیاط رکھیں، یہ اس بچے کا حق ہے ماں باپ پر. خلاف ورزی کریں گے تو باپ نے جب اپنے بچے کا حق ضائع کیا ہے تو یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے باپ کے حق اور اپنی ماں کے حق کو ضائع کرے گا. پھر شکوہ کس چیز کا، پھر شکایت کیسی؟ پہلے ماں باپ نے اس کے حق کو ضائع کیا. جب وہ بچہ دنیا میں آ جائے تو ماں باپ کے ذمے اس کا حق یہ ہے اچھا سا پیارا اچھے معنی والا با مقصد نام اس کا تجویز کریں. نام ہی الٹا سیدھا رکھ دیا، کلو. یہ نام کہاں سے لے آئے؟ اور اس بچے کا نام رکھتے ہیں کلو جو اچھا خاصا گورا چٹا ہوتا ہے. بولے کلو اس لیے رکھ دیا اس کا نام تاکہ نظر نہ لگے. یہ مسلمانوں کے کام ہے.
یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ مسلمان معاشرے میں بچوں کے نام کتنے غلط رکھے جا رہے ہیں. اگر میں اس موضوع پر گفتگو کروں تو بڑا وقت لگ جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ دادا کے نام پہ پوتے کا نام رکھ دو. بڑی اچھی بات ہے کیونکہ دادا کا نام بڑا اچھا تھا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھ دیا, علی ابن حسین ابن علی. کبھی سوچا کہ باپ کا نام علی اور اپنے بیٹے کا نام میں علی رکھوں؟ یہ تہذیب ہم نے اسلامی تہذیب ضائع کر دی. کسی صحابی کا نام بتاتے ہیں, بولے بڑا اولڈ نام بتا دیا آپ نے. کسی نبی یا کسی رسول کا نام بتا دیا امام صاحب نے, بولے یہ نہیں چلے گا. بچیوں کے لیے کسی صحابیہ کا نام بتا دیا, کہیں یہ تو بڑا پرانا نام ہے. ان پرانے ناموں میں جو روشنی ہے وہ ان نئے ناموں میں روشنی کہاں رکھی؟ اللہ بیٹی عطا کرے, زینب رکھ کے دیکھنا نا. اللہ بیٹی عطا کرے, صحابیات میں سے نام منتخب کرو. سیدہ عائشہ کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام عائشہ کیوں نہیں رکھ دیتے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا, اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا. یہ نام اچھے نہیں لگ رہے ہیں کیا؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نام رقیہ رکھا. یہ نام اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا؟ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا. یہ نہیں اچھا لگ رہا ہے کیا؟ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا. یہ نہیں اچھا لگ رہا ہے کیا؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا, جو سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. یہ نام کیوں نہیں اچھے لگ رہے؟ وہ نام اچھے لگ رہے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں. بڑا پریشان کرتے ہیں لوگ ہم مولویوں کو. الٹے سیدھے نام لائیں گے, پھر کہیں گے امام صاحب اس کے معنی کیا ہیں. ہم نے عربی لغات دیکھ لی, فارسی لغات دیکھ لی, اردو لغات دیکھ لی, کہیں وہ لفظ مل ہی نہیں رہا. میاں ملے گا تو جب وہ کوئی لفظ ہو. ایسے الٹے سیدھے نام اگر اولاد کے رکھے ہیں تو یاد رکھنا یہ باپ اپنے بیٹے کا حق ضائع کر رہا ہے غلط نام رکھ کر کے, اور یہ ماں اپنے بیٹے کا حق ضائع کر رہی ہے غلط نام رکھ کر کے. اسلام میں ماں باپ کے ذمے اولاد کے حقوق کی فہرست میں یہ حق شامل اور داخل ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں. کریں گے کوشش؟ نبیوں والے نام رکھو, رسولوں والے نام رکھو, صحابہ والے نام رکھو, صحابیات والے نام رکھو. اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. بچہ دنیا میں آ گیا, اچھا نام تجویز کر دیا, اس کے داہنے کان میں اذان پکار دو اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہہ دو. اس کے کانوں کے پردوں سے جو سب سے پہلے الفاظ ٹکرائیں وہ اللہ کی کبریائی پر مشتمل ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اے نومولود بچے, تو نے جس دھرتی پر قدم رکھا ہے یہاں بڑی بڑی چیزیں تجھے نظر آئیں گی, لیکن یاد رکھنا میرے اللہ کے سامنے یہاں اور وہاں پوری کائنات میں میرے اللہ کے بالمقابل کوئی چیز بڑی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی کبریائی سب سے پہلے اس کے کانوں کے پردوں میں پیوست کرو, پھر اس کے دماغ میں جا کے پیوست ہو جائے گا وہ مفہوم. اشہد ان لا الہ الا اللہ, تمام معبودوں کا انکار کر کے اکیلے اللہ کی معبودیت اس کے ذہن میں اتار دو. اشہد ان محمد رسول اللہ. اس دنیا میں آئے ہو صرف اس رسول کی تمہیں اطاعت کرنی ہے, تمہیں صرف اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے جو اللہ کے رسول ہیں. اور دیکھ, کبھی نماز قضا نہ ہو جائے, ساری کامیابی, فلاح اور نجاح یہ سب وابستہ ہے اللہ کے گھر سے. حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ کانوں میں الفاظ ڈالو. کبھی یہ مت کہنا کہ بچہ کیا سمجھ رہا ہے. میاں سمجھ نہ رہا ہوتا تو میرے مصطفیٰ اس کی تلقین ہی نہ کرتے.
بچہ پیدا ہوا ہے، کسی بزرگ کے پاس کوئی کھجور لے کے جاؤ، اللہ والوں کے پاس، اور ان سے کہو کہ حضرت تحنیک فرما دیجئے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دونوں شہزادے حسن اور حسین، امام حسن اور امام حسین جب پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام نانا ہیں، دونوں شہزادوں کی تہنیک کی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ والوں کا یہ لعاب جو تہنیک کی شکل میں بچوں کے پیٹ میں اترے گا، صالحیت پیدا ہوگی، نور پیدا ہوگا، ان بچوں میں نیکی پیدا ہوگی، وہ بچے آگے چل کر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھنے والے بنیں گے اور اپنے والدین کے اطاعت گزار بنیں گے۔ تمہارے ذمے تمہاری اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کو ادب سکھاؤ۔ توجہ دیجیے گا، کیا سکھاؤ؟ ادب۔ کیا ہم اپنے بچوں کو مؤدب بنانے کے لیے کوئی مضبوط مسلسل سعی پیہم کرتے ہیں؟ بچے کو بے ادب بنا کر خوش ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، گھروں کا جائزہ لے لینا۔ بچے کے سامنے گالی بکی اور وہ بچہ جب بولنے کے قابل ہوا اس نے اسی فحش گالی کو دہرا دیا تو باپ کہے لگاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، لاڈلے نے آج گالی بکی ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ماں بھی بڑی خوش ہو رہی ہے، خوش ہوتے ہیں ماں باپ۔ اس کو بے ادب بنا کر ٹیلی ویژن پہ اس کو رقص دکھایا، ناچ دکھایا، ڈانس دکھایا، اور ان کا وہ بیٹا یا ان کی وہ بیٹی جب ان رقاصاؤں کی نقل اتارتے ہیں اور ویسے ہی ڈانس کر کے ماں باپ کو دکھاتے ہیں تو بے ادب بنا کر ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہو لیجئے، آئے گا وہ وقت کہ یہی اولاد دھکے مار کے گھر سے باہر نکالے گی، کیونکہ ادب سکھایا ہی نہیں تھا۔ جب ضعف آئے گا، جب کمزوری آئے گی اور یہ غیر مہذب اولاد طاقتور بن جائے گی اور ماں باپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ سکیں، ان کی حالت وہی ہو جائے گی جو ایک بچے کی ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھوں کی وہ طاقت ختم ہو جائے گی کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے کرتے کی آستین میں ڈال سکیں، ان کی وہ سکت ختم ہو کر رہے گی کہ اپنا پیر اپنے پیجامے میں ڈال سکیں۔ کوئی ہے جو کپڑا پہنا دے تو پہن لیں گے، کوئی ہو جو پیجامہ پہنا دے تو پہن لیں گے، چل نہیں سکتے۔ کوئی ہاتھ پکڑ کے تھوڑا بہت آگے چلا دے تو چل سکتے ہیں۔ جب یہ مجبوری کا عالم آئے گا، جب یہ مقہوری کا عالم آئے گا، اگر بچوں کی صحیح تربیت کر کے ان کا حق ادا نہ کیا تو یہی بچے کمزوری سے، مجبوری اور مقہوری سے فائدہ اٹھائیں گے، کھانا بھی نہیں دیں گے، الفاظ الٹے سیدھے بکیں گے جس سے دل پارا پارا ہو جائے گا۔ ان کو بنایا ایسا کس نے؟ تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ ان کی صحیح تربیت کرتے، بزرگوں کے پاس بھیجتے۔ اپنے ماحول کو ٹٹول لیجئے اور یہ دیکھیے کہ ہم کبھی اپنے بچوں کو کسی اللہ والے کے پاس لے جاتے ہیں، ان کی صحبت میں رکھ کے ان کی تہذیب کے لیے ہم کوئی محنت کرتے ہیں؟ ہاں، ان پروگراموں میں ضرور لے جائیں گے جہاں ناچ گانے ہوتے ہیں، وہاں لے جائیں گے تو جیسا سکھایا ہے ویسا بھگتنا پڑے گا۔ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا کہ بچوں، اولاد، دیکھو تمہارے ماں باپ نے تمہاری بڑی اچھی خدمت کی، جب تم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تو تمہارے یہ ماں باپ تمہارے رب سے، تمہارے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری اس اولاد کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دیجئے۔ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تمہارے والدین نے تمہارے کانوں میں اذان اور اقامت کا اہتمام کرایا تھا، اور دیکھو جب تم دنیا میں آئے تھے تو تمہارے ماں باپ نے تہنیک کی تھی، بزرگوں سے کرائی تھی تہنیک، تمہارا عقیقہ کیا تھا تاکہ ساری علائیں بلائیں دور ہو جائیں، تمہارے سر کے بال اتروائے تھے، چاندی کے برابر وزن کر کے اس چاندی کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں میں اس کو تقسیم کر دیا تھا۔ تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، تمہیں حق حلال کھلایا ہے۔ تو اب دیکھو تمہارے باپ بوڑھے ہو گئے ہیں،
تمہاری ماں بڑی کمزور ہو گئی ہے، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ قرآن مقدس کے 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ایک رکوع کے اندر پوری تورات کو جمع کر دیا ہے۔ تورات کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ اس رکوع میں موجود ہیں۔ جامع تعلیم کا آغاز اس بلیغ انداز میں اللہ نے کیا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں سے تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلی تعلیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے تمہیں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ تمام قولی عبادتیں جو زبان سے کی جائیں، تمام فعلی عبادتیں جو بدن سے کی جائیں، تمام مالی عبادتیں جو مال سے کی جائیں، یہ ساری عبادتیں ہیں کس کے لیے؟ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 24 گھنٹے کی 5 نمازوں کی ادائیگی میں، قعدے اولا قعدے اخیرہ میں جب کبھی تمہیں تشہد پڑھنا ہے تو اس کا اقرار کرنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ بار بار کیوں کہلوایا گیا؟ آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا۔ یہ تجدید معاہدہ ہے، کہیں بھول نہ جانا، اس بات کو بار بار کہو۔ التحیات تمام قولی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، والصلوات تمام بدنی عبادتیں جو ہم بدن سے کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں جو ہم مال دے کے کرتے ہیں، یہ سب کی سب ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ جب بار بار آپ یہ پڑھیں گے اور بار بار آپ اس کا اقرار کریں گے تو معبود واحد کا حقیقی تصور دل اور دماغ میں پیوست ہو جائے گا۔ کائنات کی ساری طاقتیں مل کر اگر ہمیں اور آپ کو غیر اللہ کے سامنے جھکانا چاہیں، رب کعبہ کی قسم ایک مومن غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ پہلا فیصلہ سن لیا، دوسرا فیصلہ سنیے، دوسرا حکم سنیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اکبر، اللہ کے علاوہ تمہیں کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ یہ بات کہاں کہی گئی پہلے یہ تو دیکھو، اس کا سیاق اور سباق کیا ہے، اس پر تو نگاہ دوڑاؤ۔ مضمون اللہ نے کون سا بیان کیا، کس کے بعد اللہ نے یہ حکم دیا، عبارت کہاں پہ رکھی گئی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ پہلا حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا، اور اللہ اپنی عبادت کے مطالبے کے فوراً بعد کوئی اور مضمون نہ بتا کے حکم دے رہا ہے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا۔ کیوں؟ حقیقی خالق تو اللہ ہی ہے، لیکن اے انسانوں، تم اس روئے زمین پہ اگر پیدا ہوئے ہو تو تمہارے ماں باپ اس میں بنیادی ذریعہ ہے۔ یا آسمان سے ٹپک پڑے تھے، یا کسی کھیت سے نمودار ہو گئے تھے، ماں باپ تمہارے دنیا میں آنے کی بنیادی ذریعہ ہیں۔ حقیقی خالق اللہ، اس کی عبادت کرو۔ تمہارے دنیا میں وجود میں آنے کے بنیادی سبب تمہارے ماں باپ ہیں۔ کھیت اور بیج، ان دونوں کا بڑا دخل ہے۔ تو پھر اللہ کی عبادت کے بعد فوراً حکم یہ ملتا ہے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ اندازہ آپ لگائیں کہ ماں باپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ اب اگلی بات ذرا توجہ سے سنیے گا۔ دیکھیے، جب تک ماں باپ میں طاقت ہے، قوت ہے، اولاد ویسے ہی دبی رہتی ہے۔ غلط بولیں گے ابا حضور، ڈنڈا پھیر دیں گے، شان میں گستاخی ہوئی معاف کر دیں گے، کچھ نہیں تیرے لیے، باہر نکال دیں گے، دبے دبے رہتے ہیں۔
اگر صحیح تہذیب، صحیح تعلیم، ان کی صحیح تربیت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے اسی موضوع کو چھیڑا ہے، جوانی کا موضوع چھوڑ دیا قرآن نے۔ ماں باپ جب طاقتور ہوں، قوت والے ہوں، قرآن نے اس موضوع کو فی الحال حذف کر دیا اور یہ بتایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اے اولاد تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جوانی کا موضوع ختم کر دیا نا اللہ نے، حالانکہ فرما برداری جوانی میں بھی ضروری ہے اولاد کے لیے، لیکن ابھی ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے چونکہ خود کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے موضوع چھیڑا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے بعد اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اے اولاد تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو گئے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گئے، قرآن بتاتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تم دنیا میں آتے ہو، اللہ کسی کو بچپن میں ہی موت دے دیتا ہے، کوئی جوانی میں مرتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ عمر کے ارذل حصے تک پہنچا دیتا ہے، کچھ یاد ہی نہیں رہتا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کچھ نہیں یاد رہتا۔ اس حال میں اگر باپ پہنچ گیا، اس حال میں اگر ماں پہنچ گئی، بڑھاپا، بہت آسان زبان میں بتاؤں، کرشن بہاری نور بڑے مشہور شاعر ہیں لکھنؤ کے، انہوں نے غزل کہی، اس کا مطلب ہے زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، وہ زندگی کو سزا کہہ رہے ہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، جرم کیا ہے پتہ ہی نہیں۔ بھئی سزا ملتی ہے جرم کرنے کے بعد، تو کرشن بہاری نور نے تقریباً ایسا کہا کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، جرم کیا ہے پتہ ہی نہیں۔ جب میں نے ان کی غزل کا یہ مطلب سنا تو پھر میں نے اسلامی تصور پیش کیا، میں نے عرض کیا زندگی سے بڑی عطا ہی نہیں، یہ سزا نہیں ہے، یہ عطا ہے اللہ کی، کیونکہ اسی زندگی سے آپ جنت کما لیں گے۔ ماں کو خوش کر لینا، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے میرے رب نے جنت رکھ دی ہے، زندگی سے بڑی عطا ہی نہیں۔ باپ کو راضی کر لو، باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہتر دروازہ ہے، ضائع کرو یا باقی رکھو، میرے نبی نے سب کچھ بتا دیا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک وضاحت کر دی کہ تمہارے رب کی رضامندی تمہارے ماں باپ کی رضامندی میں پوشیدہ ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے خوب راضی ہیں، یقین کر لینا کہ تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے، اور اگر تم یہ دیکھو کہ تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، ہوش میں آ جانا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ ان کا اپنا شعر ہے، میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، ان کو حق ہے اپنی بات کہنے کا اور مجھے حق ہے اپنی بات کہنے کا۔ غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، عشق نے برباد کر دیا۔ تو ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے غالب کو جواب دیا، عشق نے احمد مجلہ کر دیا، عشق نے احمد مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے، بیکار تھے۔ اللہ کا عشق ملا، نبی کا عشق ملا تو نور ہی نور آ گیا ہماری زندگی میں۔ تو شاعر کو اگر اپنا تصور پیش کرنے کا حق ہے تو ہم لوگ تو اسلام کے خادم ہیں، اسلام کے ترجمان ہیں، تو ہم اسلامی نقطۂ نظر سے اس کی ترجمانی کریں گے۔ تو نور صاحب نے کہا کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، جرم کیا ہے پتہ ہی نہیں۔ انہی کا وہ شعر میں نے آپ کو حضور سنایا تھا، سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، اسی غزل کا شعر ہے۔
सच घटे या बढ़े तो सच न रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो उन्हीं का मतलब है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जुर्म क्या है पता ही नहीं। मैंने अर्ज किया कि जिंदगी से बड़ी अता ही नहीं, ये सिला क्यों मिला पता ही नहीं, ये उनका कर्म ही कर्म है। जिंदगी से बड़ी अता ही नहीं, ये सिला क्यों मिला पता ही नहीं, बस अल्लाह की अता ही अता है, इसके सिवा तो कुछ नहीं। तो मेरे ईमान वाले भाइयों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, बुढ़ापा का मैं मजमून बता दूं आपको, बुढ़ापा कहते किसको हैं? आप लोगों के ज़हनों में बुढ़ापे के तरह तरह के तस्वुरात होंगे। मैं बहुत आसान ज़बान में आपको बुढ़ापा समझा दूं, क्योंकि कुरान में बुढ़ापा आया है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, ऐ औलाद तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए। बुढ़ापा किसे कहते हैं याद रखेंगे जो मैं बताऊंगा? बचपन की वापसी। बुढ़ापे का मतलब बचपन की वापसी। जब बच्चा दुनिया में आता है, छोटा सा मासूम सा होता है, पेशाब बिस्तर पे तो करता है वो, उसे धुलाता कौन है? माँ या बाप? उसने बिस्तर पे गलाजत कर दी, गुस्सा आता है माँ बाप को? बिल्कुल नहीं। कंधे पे लिए थे बेटे को या पोते को या नवासे को, उन्होंने वहीं से धार छोड़ दी। बड़ा अच्छा लगता है। कभी गुस्सा नहीं कि बच्चे को उठा के फेंक दें। थोड़ा थोड़ा चलने के काबिल हुआ तो उंगली पकड़ते हैं, पहले उठाए उठाए घूमते हैं, फिर उंगली पकड़ के उसको चलाते हैं। कपड़े पहनाते हैं, उसके अंदर सलाहियत कहाँ कि वो अपनी आस्तीन में अपना हाथ डाल दे, पैंट या पैजामे में अपना पैर डाल दे, बनियान पहन ले, कुछ खा ले। बच्चे को दूध की बोतल से दूध पिलाते हैं, चम्मच से उसे कुछ खिलाते हैं, सारी खिदमत उसकी करते हैं। अभी ये बचपन है, ये बचपन जब जवानी से गुजर के आगे बढ़ेगा तो फिर यही बुढ़ापा बचपन की नई ताबीर बन जाएगा। उस बचपन में किसके जिम्मे खिदमतें थी? माँ बाप के जिम्मे। कुरान ने वादे कर दिया कि जब तुम्हारे माँ बाप उस बचपन में तब्दील हो जाएं, उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा, तो ऐ औलाद तेरी जिम्मेदारी है कि अपने उन बूढ़े माँ बाप को उस हाल में वो तमाम सहूलतें फराहम कर देना, उनकी उस तरह खिदमत कर लेना जैसे उन्होंने तेरी बचपन में खिदमत की है। वो पेशाब बिस्तर पे तो कर देंगे, कमजोर इतने हैं कि गलाजत भी बिस्तर पे निकल जाएगी, वो अपने हाथ से कपड़े नहीं पहन पाएंगे, नहा नहीं पाएंगे, पानी खुद से नहीं पी पाएंगे। इन्होंने किसी वक्त तुझे खिलाया पिलाया है, नहलाया है, कपड़े बदलवाए हैं, चलाया है उंगली पकड़ पकड़ कर, अब तुझे सारी ये खिदमत करनी है। और अल्लाह से ये कहना भी है, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस जुमले ने हकीकतों को मुनकशिफ कर दिया और खिदमत करने में जो थोड़ी बहुत हिचकिचाहट हो सकती थी, अल्लाह ने इस जुमले से उसे भी खत्म कर दिया। क्या है इसका तर्जुमा? ऐ औलाद, ये खिदमत करके माँ बाप की अपने अल्लाह से दुआ करते हुए कहना, वक़ुल, कहना, रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे रब, मेरे इन दोनों बूढ़े वालिदैन पे तू रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा। एक वक्त वो था कि मैं छोटा था, ये मेरे माँ बाप मेरी परवरिश कर रहे थे, अब ये मेरे माँ बाप उस उम्र में पहुंच गए हैं, तो मुझे इनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। माँ बाप के हुकूक हैं। उसी ज़िम्न में अल्लाह ने फरमाया कि वला तकुल लहुमा उफ। बाप जवान है, ताकतवर है, कुव्वत वाला है, बच्चे कांपते रहते हैं, उनकी क्या मजाल की बाप के सामने उफ कर सकें। उन्हें मालूम है कि उफ किया तो एक थप्पड़ मिलेगा, उफ किया तो डंडे पड़ेंगे, उफ किया तो डांट मिलेगी। जालिम औलाद को इंतजार है कि अब्बा हुजूर बूढ़े कब हों, देखें कब तक ताकत रहेगी इनकी। जब वो माँ बाप बूढ़े हो जाएं, अब ये देखो कि औलाद उनके बुढ़ापे से
ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کے حقوق کو ضائع تو نہیں کر رہی ہے، یہ اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کے کمزور ہونے کی بنیاد پہ ان کے ذہنوں پہ مسلط تو نہیں ہو رہی ہے، ان کو ذہنی تکلیف تو نہیں پہنچا رہی ہے۔ قرآن نے کہا اے اولاد جب یہ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائیں، اف بھی مت کرنا ان کے سامنے، ان کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا، اور اگر ان کا فیصلہ نہیں بھی ماننا ہے تو خوشگوار رہنا، ان کو اطمینان دلانا، ان کے فیصلوں پر ان کے سامنے تنقید نہ کرنا، اس سے ان کا دل پارا پارا ہو جائے گا۔ جب تو چھوٹا سا تھا تو تیری دلجوئی کے لیے تیرے ماں باپ نے کیا کچھ نہیں کیا، صرف دلجوئی کے لیے۔ ابا یہ کیا ہے؟ بولے کوا۔ بچہ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، ابا یہ کیا ہے؟ بولے کوا۔ 100 مرتبہ بھی اگر وہ بچہ اپنے باپ سے 100 مرتبہ بھی پوچھے گا تو باپ ہر بار شفقت سے جواب دے گا۔ قرآن نے بتایا کہ تمہیں ہم ارذل عمر تک پہنچا دیں گے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تمہاری قوت یادداشت ختم ہو جائے گی، بچے بن جاؤ گے، بڑھاپا بچپن کا ہی لوٹنا ہے۔ اب بوڑھے باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ سامنے کیا بیٹھا ہے کالا کالا؟ بیٹے نے کہا کہ ابا حضور یہ کوا ہے۔ تھوڑے وقفے کے بعد اگر ابا حضور نے دوسری مرتبہ پوچھ لیا کہ بیٹے یہ کیا ہے، سٹھیا گئے ہو کیا؟ ابھی تو بتایا تھا کہ یہ کوا ہے۔ یہ جملے دوبارہ پوچھنے میں اتنے بدل گئے، اپنا بچپن بھول گئے۔ قرآن نے کہا کہ اپنا بچپن ہمیشہ یاد رکھنا اور اپنے اللہ سے دعا کرتے رہنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ خدمت بھی خوب کرو اور اپنے اللہ سے اپنے والدین کے حق میں دعائیں بھی خوب مانگو، اور یہ کہا کرو اے میرے رب میرے ان بوڑھے ماں باپ پر اسی طرح رحم کرنا جیسے کہ میرے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی ہے، میری پرورش کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ آرڈر دیا ہے کہ نہ تو ان کے سامنے اف کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کسی بات پہ ان کو جھڑکنا نہیں، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی بیٹے نے اپنے باپ کا دل توڑ دیا عرش الہی ہل جائے گا۔ اگر ان کی بات پسند نہیں ہے خاموش ہو کے آگے بڑھ جاؤ، کبھی ماں کا دل نہ دکھانا، کبھی کسی باپ کا دل نہ توڑنا۔ یہ قرآن میں ہمارے اور آپ کے لیے ہدایات موجود ہیں۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ لوگ آتے ہیں آپ کے سامنے، نہ جانے دنیا جہان کے بے مقصد قصے کہانیاں جھوٹی حدیثیں سنا سنا کر آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں، قرآن نہیں بتاتے، جس کے نتیجے میں یہ قرآن کی جو تاثیر ہے جو دلوں کو موم کر دیتا ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے وہ ذہنوں کو استوار کر دیتا ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے وہ انسانوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے یہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ ہم نے قرآن کے حوالے سے ماں باپ کی عظمتیں نہیں بتائیں، لڑکے بیہودہ بن گئے، ماں باپ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے، انہیں دھکے دینے لگے، ماں باپ بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں اور ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کانوں کے پردوں میں رات میں آوازیں پہنچ رہی ہیں کہ بوڑھے باپ کو کھانسی آ رہی ہے، بوڑھی ماں کو کھانسی آ رہی ہے، اور یہ جوان بیٹا اپنے کانوں سے اپنے بوڑھے ماں باپ کی اس کھانسنے کی آواز کو سن رہا ہے، قریب نہیں جاتا کہ ان کی خدمت کرے، اور غصہ کرتا ہے کہ تم کھانس کھانس کے ہماری نیندوں کو خراب کر رہی ہو۔ ماں کے لیے جملے جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کے لیے جملے جو جنت کا دروازہ ہے، جس نے اس بچے کی پرورش کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے تھے، بڑی محنت سے کام کیا تھا باپ نے۔ جب وہ آئٹم تیار ہوا تو دکاندار کو دے کے آیا، اور اپنی محنت کا جب پیسہ مانگنے گیا تو دکاندار نے گالیاں بکیں، تھپڑ مارے، بےہودگی سے پیش آیا۔ لیکن یہ تمہارا باپ ہر ذلت کو کیوں برداشت کر رہا ہے؟ وہ صرف اس لیے کہ بیٹوں کو کھانا مل جائے، اولاد کی پرورش ہو جائے، اولاد کی تعلیم صحیح ہو جائے۔ اس پرورش کرنے میں ماں باپ نے
اپنے لیے اتنی ذلتیں جھیلی ہیں، اتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں، اتنی مشقتوں کو برداشت کیا ہے، کیسے کیسے کما کے تمہیں کھلایا اور پلایا ہے، اور کتنی محنتیں کر کے تمہیں اچھے سے اچھے کپڑے پہنائے ہیں۔ اب باپ کمزور ہو گیا، ذرائع آمدنی اس کے کم ہو گئے، تو تم نے اسے دھتکارنا شروع کر دیا، اس کے سامنے اف کرنا شروع کر دیا، اسے ڈانٹنا اور ڈپٹنا شروع کر دیا، اس کے منہ پہ کہتے ہو کہ تم سٹھیا گئے ہو، اس کے سامنے بدتمیزی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جنت نہیں ملے گی، یہ طے ہے۔ اللہ راضی نہیں ہو سکتے ہیں اس بدتمیزی کے ساتھ۔ ان کی رضا ماں باپ کی رضامندی میں پوشیدہ ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں آپ پر کتنی برستی ہیں۔ ماں باپ کو خوش رکھو اور پھر دیکھو کہ اللہ تم سے کتنا راضی ہو جاتا ہے۔ یہیں قریب میں جلال آباد ہے، وہاں ایک بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ۔ قریب کے گاؤں میں ایک صاحب تھے، گھٹنوں سے معذور، بہت پریشان، تمام طرح کا علاج کرایا، فائدہ نہیں۔ کسی نے کہا حضرت ہیں قریب میں جلال آباد میں، ان کے پاس چلے جاؤ، دعا کرا لو، ٹھیک ہو جاؤ۔ بڑے بڑے پریشان لوگ وہاں جاتے ہیں، حضرت اللہ سے دعا کر دیتے ہیں، ان کو شفا مل جاتی ہے، تو بھی چلا جا۔ وہ شخص اتنا معذور تھا کہ چلنے کے قابل نہیں۔ اس زمانے میں گاڑیاں اور کاریں تو ہوتی نہیں تھیں۔ ایک بڑا سا کپڑا لیا، اس میں ان کو رکھا، اوپر سے گانٹھ لگائی، ایک بڑا سا اس کے اندر بانس ڈالا، اور 2-4 لوگ اپنے کندھوں پر لاد کر ان کو لے گئے حضرت کے ہاں، جسے سامان لے جایا جاتا ہے۔ کھولا گیا، ان کو حضرت کے سامنے پیش کیا گیا کہ حضرت بہت پریشان ہیں، علاج میں کوئی کسر نہیں رکھی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، آپ ان کی صحت کی دعا فرما دیجئے۔ اللہ والے نور ایمانی سے وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو اوروں کو نظر نہیں آتا۔ حضرت نے پوچھا کہ ماں باپ زندہ ہیں تیرے؟ اس مریض نے کہا کہ باپ تو زندہ نہیں، البتہ ماں حیات ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ ماں اگر حیات ہے، ان سے دعا سلام ہے، ان کی خدمت میں آنا جانا رہا ہے، خوب ان کی خدمت پہلے کرتے رہے جب تم بیمار نہیں ہوئے تھے۔ تو مریض نے کہا کہ حضرت ماں سے ناراضگی چل رہی ہے زمانے سے، نہ میں ماں کے پاس جاتا ہوں اور نہ ماں کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیتا ہوں، بڑے زمانے سے لڑائی چل رہی ہے ماں سے۔ اب اگلی بات ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ حضرت نے کہا کہ میری کوئی دعا تیرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی، یہاں سے فوراً نکل جا، اپنی ماں کے قدموں میں سر ڈال کے ان کو راضی کر لے، تیری ماں کی دعا تجھے لگ سکتی ہے، میری کوئی دعا تیرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو نے اپنی ماں کے دل کو دکھایا ہے، کسی کی دوا اور کسی کی دعا تیرے حق میں کارگر نہیں ہو سکتی۔ اللہ والے اگر کسی کو ڈانٹتے ہیں، بھگاتے ہیں، اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی اللہ والوں کے پاس جانا، اگر وہ سختی کرے تو ناراض مت ہو جانا کہ صاحب ہماری توہین کر دی۔ یہ دلی والے بات بات پہ اپنی توہین محسوس کرتے ہیں۔ امام صاحب نے اگر کسی غلطی پر ٹوک دیا تو بجائے اس کے کہ ان کا شکریہ ادا کریں، بولے امام صاحب نے ہماری توہین کر دی، ان کی چھٹی کرو، جب تک کہ مسجد سے نکلیں گے نہیں ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آئیں گے۔ ایسے احمق جہاں موجود ہوں گے ان کی کوئی اصلاح ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ والوں کی ڈانٹ اور ڈپٹ کو اپنے لیے رحمت سمجھا کرو، کیونکہ ان کی ڈانٹ اور ڈپٹ میں کوئی مصلحت ہوتی ہے آپ کی اصلاح کی۔ حضرت نے کہا کہ جاؤ میں دعا نہیں کرتا تمہارے لیے۔ اسی حال میں ان کو اسی کپڑے میں رکھے اور اسی طرح لاد کر اس نے کہا کہ اب میرے گھر مت لے جانا، رات ہو چکی ہے، آج مجھے میرے گھر نہ لے جانا، حضرت کی ہدایت کے مطابق اب مجھے میری ماں کے گھر کے دروازے پر لے چلو۔ وہ لوگ اس کی ماں کے دروازے پر لائے، دستک دی، ماں نے پوچھا کون؟ تو بتایا کہ آپ کا بیٹا اس حال میں آیا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا
لپک کے آگے بڑھی اور اپنے نور نظر لخت جگر اور اپنے نافرمان بیٹے کو اپنے گلے سے لگا لیا، قبل اس کے کہ یہ بیٹا معافی مانگتا۔ ماں کی محبت اور اس کی ممتا کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ میرا بیٹا آ گیا میرے گھر پہ، ماں نے خود اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا میں تو ایک زمانے سے تیری منتظر تھی، تو آیا نہیں، آج میرے گھر میں آ گیا ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرا مولا تجھے شفا عطا کر دے۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا، پیروں سے چلنے لگا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اپنی ماں اور اپنے باپ کے مقام کو سمجھو۔ ان کی دعائیں جو آپ کے حق میں کارگر ہوں گی، وہ کسی کی دعا آپ کے حق میں اتنی کارگر نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اور اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ میں نے مختصر سے وقت میں یہ بڑی اہم ضروری معروضات آپ کی خدمت میں اس تصور کے ساتھ پیش کی ہیں کہ اللہ ہمارے پورے معاشرے کو نیک اور صالح بنا دے۔ گھروں میں بچے اپنے ماں باپ کا احترام کر کے ان کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اور ماں باپ پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی پوری فکر رکھیں۔ ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، بڑے بڑے اونچے عہدوں پر پہنچ گئے، اور جب باپ کا انتقال ہوا تو اولاد ہاتھ باندھے باہر کھڑی ہے۔ وہ جنازے کی نماز میں بیٹا شریک نہیں، امریکہ سے آیا ہے، لندن سے آیا ہے، کیوں شریک نہیں؟ اسے معلوم ہی نہیں کہ نماز جنازہ ادا کیسے کی جاتی ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، صحیح تعلیم ہو، صحیح تربیت ہو، عصری علوم بھی ہوں، علوم اسلامیہ سے بھی ان کو روشناس کرایا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ آئیے ہم سب مل جل کر تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ ایک مومنانہ اور مسلمانہ زندگی گزاریں گے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، ان کی تعلیم کی فکر لیں گے تاکہ ان کا مستقبل روشن رہے، فیوچر روشن رہے۔ سب کہتے ہیں نا مستقبل روشن ہو جائے، فیوچر روشن ہو جائے، یہی تو اسلام کہتا ہے۔ بس مستقبل کیا ہے اور فیوچر کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ اسلام کہتا ہے کہ مستقبل آخرت ہے، فیوچر تمہارا آخرت ہے، اس کو صحیح کر لینا۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ فیوچر یہی 10-12 سال کا ہے، 15-20 سال کا ہے، بس یہ نظر محدود ہو گئی۔ 25 سال تک تو تعلیم حاصل کی، فیوچر روشن ہو جائے۔ 5 سال نوکری کی، حادثے کے شکار ہو گئے، کہاں گیا فیوچر؟ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا فیوچر ہے الآخرہ۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا فیوچر ہے، تمہارا مستقبل ہے الآخرہ۔ اس کو روشن کرنے کے لیے زندگی صرف کر دو۔ اللہ مجھے اور آپ کو دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے، اولاد کو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ اور میرے ایمان والے بھائیوں اور میری ایمان والی بہنوں، یہ حق ادا اسی وقت ہو سکتا ہے جب حق کا علم ہوگا۔ اگر حق ہی معلوم نہ ہوگا تو حق ادا کیسے کریں گے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔